السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حیدر۔ پاکستان کی صورتحال اگر آپ غور سے دیکھیں تو انتہائی خراب ہے۔ پاکستان ایک تہائی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی بری صورتحال ہے۔ یہ جو پاکستان کے حکمران آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں IMF نے قرضہ دے دیا ہے تو اب ہم دیوالیہ ہونے سے بچ گئے ہیں اور اب ہمیں معاشی طور پہ خطرات نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس وقت ہمیں 2200 ارب روپے ہمارے اوپر جو قرضہ موجود ہے جو جس میں سے ہم نے 500 ارب دیا ہے، باقی پیسے ہم نے دینے ہیں۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے IMF کے $1.5 ارب سے ہم جو ہے وہ بچ نکلیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن لمحہ بلمحہ خراب سے بدترین ہو رہی ہے، اور اوپر سے جو ہماری حکمران ہیں وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشی طور پہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بلومبرگ اکنامکس کہہ رہا ہے کہ ہماری جو گروتھ عمران خان کے دور میں 6% تھی، اس کی توقع 0.6% رہنے کی ہے۔ اگر یہ درست ہو جاتا ہے، اگر یہ درست سمجھا جائے گا تو اس کے بعد آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان معاشی طور پہ کہاں جائے گا۔ ہمارے اوپر جو واجب الادا قرضے ہیں جو ہم ایک عرصے سے لے رہے ہیں، وہ کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں؟ وہ غیر تعمیری اخراجات ہوتے ہیں، لیکن وہ قرضے آج پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پہ لے آئے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سی غلطی کی گئی تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ بہت شدید نقصان متوقع ہے۔ اب ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرضے ایون کہ ہم نے $50 ارب دیا ہے سی پیک کا، لیکن $220 ارب ہمارے اوپر واجب الادا ہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ والا بیانیہ چل رہا ہے۔ بلومبرگ اکنامکس کے مطابق ہمارے جو یہ نقصان ہوئے ہیں سیلاب سے، یہ $8 بلین کے ہیں۔ ابھی آپ $1.5 ارب سے یہ سیلاب کا نقصان پورا کریں گے، اپنے ملک کو چلائیں گے، اپنی صنعتوں کو چلائیں گے۔ یہ جو آپ کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے، وہ بیوروکریسی کا اور پینشنوں کا اور غیر تعمیری جو اخراجات ہیں ان کو پورا کریں گے۔ سرمایہ داروں کو جو آپ 2600 ارب روپیہ سبسڈیز دیتے ہیں وہ دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہ سب جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان معاشی طور پہ انتہائی خطرناک صورتحال کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ کی صنعتوں پہ فیصل آباد کی لومز جو کہ عمران خان کے دور میں چل پڑی تھیں، آج وہ فیصل آباد کی لومز ان پہ تالے پڑ رہے ہیں، لومز بند ہو رہی ہیں۔ را مٹیریل کپاس آپ کی تباہ ہو چکی ہوئی ہے سیلاب سے، گندم جو سٹورز میں تھی وہ بھی تباہ ہو چکی ہوئی ہے، فصلیں آپ کی تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو ہی IMF ہمیں پیسوں کا اعلان کرے گا تو ڈالر نیچے آ جائے گا اور ملک جو ہے وہ پیسے سے مالا مال ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے، سٹاک مارکیٹ کرش کر رہی ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اس قوم کو لے ڈوبے گا۔ قوم کو سچ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی اگر گندم نہیں ہے آپ کے پاس، اس وقت بھی جو آٹا ہے وہ عام آدمی کی قوت خرید سے تو خیر وہ باہر ہو ہی رہا ہے، لیکن ابھی دستیاب ہے۔ اور 3 ماہ بعد جب فصلیں کاشت ہوگی، اگر سیلاب والے ایریاز میں 1 مہینہ اور وہاں سے پانی نہ نکلا تو وہ فصلیں کہاں پہ کاشت کریں گے؟ وہ گندم کہاں پہ کاشت کریں گے؟ اگر گندم کاشت نہیں کریں گے تو گندم آئے گی کہاں سے؟ یہ کیا آپ کے یہ قوم کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ قوم کو حقائق سے آگاہ کریں تاکہ وہ کوئی پیشبندی کرے، اپنے بچنے کا کوئی سامان پیدا کرے، اپنے بچنے کا قوم فاقہ کشی قحط سے بچنے کا کوئی اسباب پیدا کرے، کوئی راستہ نکالے۔ ابھی جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی فصلیں نہیں ہوں گی، جو فصلیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باہر سے، دنیا سے آپ نے کھانے پینے کی چیزیں، اجناس منگوانی ہے۔ یہ جو پاکستان زرعی ملک تھا، یہ تو خیر آپ نے ایک عرصہ پہلے سے ہی اس کو زرعی ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ جو کبھی باہر گندم بیچتا تھا، اب یہ چینی بھی باہر سے منگواتا ہے۔ یہ تو خیر پاکستان کی تباہی میں ایک مسلسل عمل جاری ہے، جس میں ہمارے تمام طبقات شامل ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔ وہ تو چلے تباہ ہونا تھا جو ہو چکا ہوا ہے، لیکن آگے جو تباہی ہے وہ بڑی بھیانک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے
گندم منگوانی ہے، اگر آپ یوکرین سے ہی منگوائیں، روس سے سستی گندم منگوائیں، لیکن آپ کے پاس جیب میں کچھ پیسے ہوں گے تو آپ منگوائیں گے نا، آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو اور جو دیگر ہماری جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں، چلیں پھل تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں عیاشی ہے جی، ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن دالیں سبزیاں ہیں ان کا کیا کریں گے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ملک بہت بری صورتحال میں لمحہ بلمحہ بہت بری صورتحال میں جا رہا ہے۔ آپ کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعتوں پہ تالے پڑ رہے ہیں، آپ کی درآمدات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جائیں گی، لیکن آپ کے پاس آپ کی استطاعت نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی، چونکہ آپ کے پاس ڈالرز ہیں نہیں ہیں، اور آپ دنیا کو کچھ نہیں دے پا رہے۔ مثلا آپ نے کیا بیچنا ہے؟ آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنی قوم کو بتائیں اور پھر اپنی جو صنعتیں ہیں ان کو چلانے کی کوشش کریں، ان کو سبسڈیز دیں، بجائے صنعت کاروں کو سبسڈی دینے کے، بجائے سرمایہ داروں کو 2600 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے، آپ ان لوگوں کو، ان صنعتوں کو، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، چھوٹے چھوٹے کاروبار دیں لوگوں کو، تاکہ وہ زندہ رہنے کے کچھ سلیقہ، کچھ ان کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کچھ سہارا مل سکے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور وہ جو حقائق ہیں، جو معاشی اشاریے ہیں، وہ قوم سے چھپائے جا رہے ہیں۔ قوم کو یہ ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی اور وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب بھی، کہ بس آپ سب ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، ہم دیوالیہ سے نکل آئے ہوئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم بہت بری صورتحال میں جا رہے ہیں۔ آپ نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہوا ہے، کہ آپ ذرا اس طرح سے دیکھیں کہ جو عوام ہے، جو خلق خدا ہے، وہ تو آپ بجلی کا بل دینے سے رہ گئی ہے، وہ روٹی کہاں سے لائے گی؟ ابھی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کے بعد تو یہ مسائل اور زیادہ سنگین ہوں گے۔ خط غربت سے نیچے جو لوگ ہیں، وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے، اگر تو وہ کروڑوں سے اور بڑھیں گے۔ ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ قوم کو آگاہ کریں، حقائق سے آگاہ کریں کہ قوم کس طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ جو حالات واقعات ہیں ان کا بالکل درست تجزیہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت سیاسی استحکام پیدا کر کے ملک میں صنعتیں، ایسی چیزیں پیدا کی جائیں، ایسی چیزیں بنائی جائیں جنہیں باہر بھیج کے آپ 4 پیسے کما سکیں، تاکہ ملک کو کوئی تھوڑا بہت سہارا مل سکے، ورنہ حالات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے فیصل آباد کے جلسے میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ جو دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں تو یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے، اس میں شاید کسی اخبار میں خبر بھی نہیں لگتی کہ کون چیف آیا اور کون چلا گیا، لیکن پاکستان میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اور بھی غلطیاں شاید ہوئی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سینئرز کو نظر انداز کر کے جنرل ضیاء کو اوپر لایا، اس لیے کہ وہ میرا وفادار ہے۔ اب وہی جنرل ضیاء انہیں تختہ دار پہ لے کے گئے کہ جو انہوں نے لائے تھے اپنا وفادار ہونے کے لیے۔ یہ نہیں ہوتا۔ آگے آپ بڑھیں، پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے، جو ہمارے وزرائے اعظم رہے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا اعزاز سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے ہر آرمی چیف کی تقرری میں ہمیشہ اپنی ذاتی وفاداری کو ترجیح دی، ذاتی وفاداری سے بھی زیادہ، چونکہ میاں نواز شریف جو ان کا سیاست کا سٹائل ہے کہ جیسے ان کے ایم این ایز ان کو 5 سالوں میں 1 مرتبہ نہیں مل پاتے تھے، یا وہ جب بھی جاتے تھے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، یا بہت دوسرے تیسرے درجے کے جو ان کے نیچے والے لوگ ہوتے تھے ان سے مل کے ایم این ایز واپس آ جاتے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف میں لاؤں تو وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ میں جنرل مشرف پہ جاتا ہوں تو جنرل مشرف بھی جونیئر تھے، سینیٹی میں وہ بھی بہت جونیئر تھے، لیکن ان کی جب تعیناتی کا معاملہ زیر غور آیا تو میاں محمد نواز شریف نے اپنے والد محترم میاں محمد شریف صاحب سے بھی اس پہ مشاورت کی۔ دیگر لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، دانشور تھے 1-2، وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میاں محمد شریف کے سامنے جب یہ ساروں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بایوگرافی رکھی گئی، بایو ڈیٹا رکھا گیا، تو اس پہ میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا کہ جنرل مشرف، پرویز مشرف کے حوالے سے کہا کہ اے دا اگے پیچھے کوئی نہیں، اینو لا لو۔ تو جنرل پرویز مشرف
ہمارے چیف آف آرمی سٹاف لگ گئے، اور جنرل پرویز مشرف کا بھی میاں نواز شریف سے، جو کہ میاں شریف صاحب کی ہدایت پہ یا تجویز پہ لگے تھے، ان کا بھی اختلاف ہو گیا اور پھر انہوں نے 12 اکتوبر بھی کیا۔ کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف اگر آپ اس نقطہ نظر سے لگائیں گے کہ وہ آپ کا وفادار ہو، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی کمپنی نہیں ہوتی کہ کمپنی کا منیجر لگانا ہے آپ نے جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ نہیں، پاکستان آرمی ایک اس ملک کا محافظ ادارہ ہے، اور وہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ادارہ ہے، تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کا ذاتی وفادار ہو۔ لیکن ہر آرمی چیف کی تقرری کے پیچھے ذاتی وفاداری ہمیشہ سے موجود رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف تک۔ آج جو تنازع ہمارے ہاں کھڑا ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں جنرل باجوہ وہ خوش قسمت آرمی چیف ہیں کہ جن کے ساتھ 4 وزرائے اعظم گزرے ہیں، میاں محمد نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان اور اب میاں محمد شہباز شریف۔ یہ 4 وزرائے اعظم کو بھگتانے والے جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ لازماً نئے آرمی چیف نے آنا ہے۔ ہمارے جو دستور ہے اس کی ہمارے جو دستور ہے اس میں 243 جو ہماری آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار بالکل واضح ہے، وہاں پہ سینیٹی کا نہیں ذکر۔ یہ درست ہے کہ سینیٹی کا ذکر نہیں ہے، سینیٹی کو وہاں پہ نظر انداز کرنا بالکل آسان ہے۔ آپ کو وزارت دفاع سے 4-5 نام آ سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے آرمی چیف کے طور پہ لگانا ہوگا۔ لیکن سب سے جو تشویشناک بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں، پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنائیں کہ جو دنیا میں مقام رکھتی ہو، جس کی دنیا میں عزت ہو، جو دنیا میں یہ کہے کہ یہاں پہ قانون کا احترام ہے، یہاں پہ اخلاقیات کا احترام ہے، یہاں پہ وفاداری اپنے ملک سے، وطنی اپنے ملک سے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ اب یہ پاکستان کو جو سب سے بڑا اس وقت درپیش مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اسی پاکستان کے آئین کے مطابق سزا یافتہ ہیں، اس پاکستان نے انہیں سزا یافتہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر میاں نواز شریف اس آرمی چیف کی تقرری میں کسی بھی طرح سے شامل ہیں، ان کا مشورہ شامل ہے، ہدایت شامل ہے، کوئی تجویز شامل ہے، تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کھلواڑ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو سینئر ہے اس کو لگا دیں، کوئی تنازع ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے تو پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے سپریم ادارہ پارلیمان ہے، آپ پارلیمان میں لے کے آئیں، وہاں پہ سب جماعتوں کو بلائیں، عمران خان کو بھی بلائیں، وہ پارلیمان میں نہیں آتے تو باہر بلائیں، سب کو بلا کے وہاں پہ سب کی بایوگرافی رکھیں، جو پروفیشنل سولجر ہو، اس گو کے سارے پروفیشنل ہوں گے، سب لوگ وہاں پہ الوطنی بھی ہوگی، پروفیشنلز بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ جو بھی آپ کو لگے کہ یہ زیادہ پروفیشنل سولجر ہے تو اس کو آپ وہاں پہ سب لوگوں کی رائے سے وہاں پہ اس کو نامزد کریں اور اس کو بنا دیں۔ لیکن اگر چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی میں کسی ایک لمحے میں بھی میاں محمد نواز شریف کا اگر کوئی کردار سامنے آ گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان کے آئین سے کھلواڑ ہے، یہ پاکستان کی ساکھ سے، پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل ساکھ ہونی چاہیے اس سے بھی یہ کھلواڑ ہے۔ اس کھلواڑ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔